رمضان میں بات چیت تھوڑی کرو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی رمضان میں سارے وظیفے چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے، سب وظیفے چھوڑ دیتے، صرف قرآن پڑھتے تھے، صبح سے شام قرآن پڑھتے تھے۔ اب میرا دوست ہے مولوی ثناء اللہ، صبح سے شام ایک ختم کرتا ہے، شوگر کا مریض ہے، ایک ختم روزانہ کرتا ہے، ایک ختم روزانہ۔ چلو تسی اینج کرو، ایک سے پڑھا تو روز پڑھ لو، 2 روز پڑھ لو، اخبار دیکھنا چھوڑ دو، ٹی وی دیکھنا چھوڑ دو، بس صرف قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ کہ سارا آسمانی علم رمضان میں آیا ہے۔ یکم رمضان ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب آئی، چھوٹی کتابیں۔ 2 رمضان موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی۔ 6 رمضان داؤد علیہ السلام پہ زبور آئی۔ 18 رمضان عیسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی۔ 21 رمضان یا 24 رمضان میرے نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے، یہ آسمانی علم کا مہینہ ہے۔ اپنی بچیوں سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیگمات سے، اپنی ماؤں سے کہو کہ بس قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ میرے نبی مستقل، اور رمضان میں جبریل آ کر اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل بھی آتے قرآن پڑھ دائی، میرے نبی کو سناتا تھا، پھر میرے نبی جبریل کو سناتے تھے۔ یہ دونوں جس رمضان کے بعد آپ دنیا سے گئے، اس رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، 2 دفعہ قرآن سنایا اور سنایا اور سنا۔ 2 دفعہ میرے نبی نے سنایا، 2 دفعہ جبریل نے سنایا۔ تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، وہ قرآن پڑھیں گے، اور تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لو، کچھ اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی کو ساتھ لینے کا بھی مہینہ آ گیا۔ ہاں، ایک حدیث پہ عمل کر لو، اللہ کا نبی آپ کو مل جائے گا۔ ایک سارے فرائض پورے کرتے ہوئے، میرا مطلب میں تو نماز بھی چھڑ دو، روزے بھی چھڑ دو، سارے کام کرتے ہوئے ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، ایک کام کر لو، نبی ساتھ ہو جائیں گے، نبی ساتھ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جنت کی چابی مل گئی، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جہنم کا تالا مل گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو جنت کے راستے مل گئے، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو عزتوں کے راستے مل گئے، اللہ کے نبی ساتھ ہوئے تو ذلتوں سے بچنے کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو محبتوں کا سامان مل گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو نیک اولاد کے ملنے کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو برکتوں کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو فتح کامرانی کا سامان ہو گیا، اللہ کے نبی ساتھ ہو گئے تو امت بن گئے، امت بن گئے، امت بن گئے۔ ہاں میرے تو لمبے کے بھائیوں، یہ مہینہ امت بن کے گزارنا ہے، فرقہ واریت میں نہیں گزارنا، مسلمان بن کے گزارنا ہے، امت بن کے گزارنا ہے، فرقوں میں بٹ کے نہیں گزارنا۔ علماء کے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، فرقہ واریت کو آگ نہ لگاؤ، امت پناہ بیان کرو، امت پناہ بیان کرو کہ فرقہ واریت کی آگ بازاروں سے نہیں اٹھتی، مساجد سے اٹھتی ہے اور ممبروں سے اٹھتی ہے۔ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ نے ہمیں ہر مسلک کے بڑے عالی شان علماء دیے، بڑے معتدل علماء دیے، بڑے اللہ والے دیے ہیں۔ سارے خطیب بھی ایسے نہیں، کچھ خطیب شعلہ نوا، شعلہ بیاں اور آگ بھڑکانے والے نادانی میں کر رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، ان کا علم غلط ہو گیا۔ انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، ان کا علم غلط ہو گیا، وہ فرقہ واریت کو پروموٹ کرنا سمجھتے ہیں ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت نہیں کر رہے ہیں، امت کو توڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن پڑھو، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اللہ کیا کہتا ہے، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، تمہیں پتہ چل جائے گا میرے نبی کیا ہیں، کیسے ان کو فالو کرنا ہے، کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ آہا، ایک حدیث میرے نبی ملے، جنت کے خزانے، جنت کی چابی، حبیب اللہ، نبی اللہ، خلیل اللہ، رسول اللہ، محمد نام، احمد نام، ماہی نام، حاشر نام، عاقب نام، فاتح کہا، خاتم کہا، ابو القاسم کہا، طٰہٰ فرمایا، یاسین فرمایا، شاہد بھی نام دیا، مبشر بھی کہا، نذیر بھی، اور داعی اللہ بھی، سراج منیر بھی، عزیز بھی نام دیا، حریص علیکم بھی کہا، رؤوف بھی کہا، رحیم بھی کہا، رحمت للعالمین بھی فرمایا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا بھی فرمایا۔ مزمل کا لاڈ ہے، مزمل کا لاڈ ہے، مدثر کا لاڈ ہے، ایھا النبی کی عزت ہے، ایھا الرسول کا پروٹوکول ہے، یا ایھا النبی سے پکارا، عزت دی، یا ایھا الرسول سے پکارا، پروٹوکول دیا، یا ایھا المزمل سے پکارا، محبت دی، یا ایھا المدثر سے پکارا، لاڈ، محبت، عزت، پروٹوکول۔ یہ میرے نبی، یہ میرے رسول، یہ کائنات کے سردار، اولین آخرین کے سردار،
جنہیں درخت کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں اونٹ کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ، جنہیں درخت کی شاخیں کہتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو کسی درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو شاخیں آگے بڑھ کے سایہ کرنے لگتی تھیں، جو جانوروں کے قریب سے گزرتے تھے تو سجدے میں پڑ جاتے تھے، پتھر سے ٹیک لگاتے تھے، پتھر موم بن جاتا تھا۔ میرے نبی جمعے کی تقریر کرتے، یہاں ایک کھجور کا تنا، لوگ زیادہ ہو گئے، جیسے اب زیادہ ہو گئے، ادھر میرے نبی کا گھر، صحابہ نے ممبر بنا دیا، اب یہ وہاں سے آ رہے ہیں، آج پہلا جمعہ ممبر پہ کھڑے ہو کے دینا ہے، ابھی آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، یہ کھجور کا تنا ہے، اس کو آپ نے یوں کر کے کراس کیا، پہلا قدم رکھا آپ نے، پہلا قدم رکھا ممبر پر، یہ کھجور کا تنا اتنے زور سے چیخ ماری جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مارتی ہے، اور سارے مسجد میں اس کے چیخنے کی آواز، زور زور سے رویا، ارے یہ بے جان تنا جانتا ہے کہ نبی کیا ہے، تو لمبے والا مسلمان نہیں جانتا۔ پاکستان کا مسلمان جانتا میرا نبی کیا ہے تو یہ فرقوں میں بٹتا، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ دیتا، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگاتا، ایک دوسرے کو جہنم میں گراتا، ایک دوسرے کو واجب القتل ٹھہراتا۔ ہے میرے دیس کے لوگوں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا، یہ کھجور کا تنا پہچان رہا ہے، آپ نے دیکھا، واپس آئے، یہ تنا ہے، آپ نے اس کو ایسے سینے سے لگا لیا، ایسے سینے سے لگا لیا، ہائے ہائے، اور فرمایا دیکھ بھائی لوگ زیادہ ہو گئے، اب میں نظر نہیں آتا ہوں، اس لیے میں ممبر پہ جا رہا ہوں تم سے جدا ہو کر، تو میں تیرے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں، تو چپ کر جا، میں تمہیں جنت کا درخت بنوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے، جنتی تیرے میوے کھائیں گے، تیری جڑوں سے نہریں نکلیں گی۔ تو وہ روتے روتے ایک دم چپ ہو گیا، اور ہچکیاں لگ گئیں، ہچکیاں، ایک دم چپ کرو تو ہچکی لگ جاتی ہے، یہ اس کی آواز تھی۔ پھر میرے نبی کی دعا وہیں سچی ہوئی کہ ایک دم زمین پھٹی اور وہ درخت غائب ہوا، اور میرے اللہ نے جنت میں پہنچا دیا، وہ کھجور کا تنا غائب ہوا، جنت میں پہنچا دیا۔ ایک حدیث لے لو، یا بنی انس یا بنی، اے میرے بچے، چھوٹے سے ننھے نوکر تھے، خادم تھے، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل، ثم قال وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة واہ۔ اب اس کو میں ذرا کھول کے بتاؤں، اے میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت بتاؤں، عظیم الشان سنت، ذلك من سنتي، الف لام میم ذلك الکتاب، الف لام میم ذلك الکتاب، یہ عظیم الشان کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، میرے نبی کہہ رہے ہیں ذالک من سنتی، میری عظیم الشان سنت، عظیم الشان سنت۔ پگڑی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، داڑھی کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانے کو نہیں کہا میری عظیم الشان سنت ہے، سفید لباس پہننے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، کنگھی کرنے سرما لگانے کو نہیں فرمایا میری عظیم الشان سنت ہے، شادی کو کہا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، عظیم الشان نہیں فرمایا، عظیم الشان نہیں فرمایا، مسجد میں سیدھا پاؤں داخل کرو، عظیم الشان سنت نہیں فرمایا، صرف ایک میری عظیم الشان سنت، میری عظیم الشان سنت، میرے بیٹے انس، ایک عظیم الشان سنت ہے میری، کیا کہ ایسا کیا کر صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے دھو دیا کر، لوگوں کی نفرت سے دھو دیا کر، دھو دو، اس دل کو صاف کر دو، بغض نکال دو، نفرت نکال دو، غصہ نکال دو، حسد نکال دو، گلہ نکال دو، کینہ نکال دو، دھو دو، جو برا کرے اس کا بھلا، جو اچھا کرے اس کا بھی بھلا، یہ اپنا لو تو کیا ہوگا؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا وہ میرا ساتھی ہو جائے گا۔ تو بھائیو بہنوں، کسی سے لڑے ہو
کسی سے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، بات چیت بند ہے، بول چال بند ہے، صلح کرو جاتے ہی، میرے روزے نہ خراب ہو جائیں، میری جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ رمضان میں میرا رب جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ پورا مہینہ دوزخ بند، جنت کھل گئی، شیطان قید ہو کے پانیوں میں ڈال دیا گئے۔ تو میرے بھائیو، ایک تم معاف کرو دو ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے؟ معاف کرو گے نا؟ جا کے یہاں جاتے ہی صلح کرو گے نا انشاءاللہ؟ اور جو دکانداروں سے کہتا ہوں ریٹ گھٹا دو، سارے ملک میں لوگ ریٹ بڑھائیں گے، تم گھٹا دو، اللہ کی قسم سارا اللہ تمہیں اس کے تو فیرست کھلا۔ کپڑے والوں سے کہتا ہوں، کھانے والوں سے کہتا ہوں، ریڑھی والوں سے کہتا ہوں، اور چاٹ والوں سے کہتا ہوں، پکوڑے والوں سے کہتا ہوں، سموسے والوں سے کہتا ہوں، اور دالوں والے، مسالوں والے، کریانے والے، میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اسے اپنی جنت کا مہینہ بناؤ، اسے ناجائز کمائی کا مہینہ نہ بناؤ۔ ریٹ گھٹا دو، ریٹ گھٹا دو، سارا سال اللہ تمہیں دگنا کر کے دے گا، 10 گنا کر کے دے گا۔ آنکھوں پہ پٹی ہے ان تاجروں کے جو اندھے ہو کر لوٹتے ہیں اس مہینے میں، کتنے پیسے بنا لوگے؟ پورے پاکستان کے تاجروں سے کہتا ہوں، پورے پاکستان کے دکانداروں سے کہتا ہوں، ہر قسم کے تاجر سے کہتا ہوں، کماؤ، حلال کماؤ، جائز کماؤ، رمضان کی وجہ سے ریٹ نہ بڑھاؤ، 2-4 روپے نیچے لے جاؤ، 2-4 روپے نیچے لے جاؤ، اللہ کی قسم اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا، سارا سال 10 گنا کر کے اللہ تمہیں دے گا۔ بخیل نہ بنو، بخیل بخیل کنجوس اللہ کا یار نہیں بن سکتا۔ اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، سخی سے دوستی توڑتا نہیں، اور بخیل سے دوستی لگاتا نہیں۔ اور انتہائی پستی ہے روزے سے پیسہ بنانا۔ حلال بناؤ کوئی مسئلہ نہیں، حلال کماؤ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رمضان کی وجہ سے ریٹ بڑھاؤ، یہ ظلم نہ کرنا، یہ ظلم نہ کرنا، اللہ تمہاری نسلوں کو پالے گا۔ پہلے ہم توبہ کر لیں، تو میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ بس کم بن گیا، سارے معاف ہو گئے۔ اللہ نو مناونا تو دنیا دا سب تو سوکھا کام، ماں نو بھی مناونا ہوئے تو بندہ بڑا اوکھا ہوندا، تے بیوی مناونی پوے تے رات دیں تے دیں رات بن جاندا ہے، تے اللہ نو مناونا تو کم ہی کوئی نہیں۔ ادھر تم کہتے ہو اللہ سائیں ہن جاندی کر، اللہ آندا میں تو پہلے آندا پیا آ تا صحیح، تو آویں وی نہ تے آکھے جان اللہ آپے ساڈے جٹ آندے اللہ آپے بشکے سی، اللہ آپے بشکے سی۔ میں آنا موڑا سپرے بھی نہ کیتے کرو، اللہ آپے سنڈیاں مرے سی، کھاد بھی نہ پائی کرو، اللہ آپے ٹنڈے لے سی، پانی بھی نہ لایا کرو، اللہ آپے کپا بنے سی۔ اتھے آندے لائے کملے ہیں جو نہ کریے، تو سارا کملہ موڑا ایدس کٹ دیو بے اللہ آپے بشکے سی، اللہ آپے بشکے سی۔ اللہ دی قسم جو سن رہا ہے، دنیا دا سب تو سوکھا کام ہے اللہ نو مناونا، سب تو سوکھا کام، اور اوکھا ہے مخلوق نو مناونا تے سوکھا ہے رب نو مناونا۔ ایویں ایتھوں تائیں ہاتھ آون دی دیر ہے، باویں منہ نہ بول اللہ معاف کر، ایویں دلوں آکھ چاہے اللہ معاف کر، جا جا میں تو پہلے آندے پہ جا چل چل، تیرے گناہاں نال اونوں کڑا فرق پہ جاندا ہے، جو تیرے سجدے نال او کڑا کوئی وڈا ہو جاندا ہے۔ آہا، تیرے سجدوں کا محتاج نہیں، تیرے گناہوں سے چھوٹا نہیں ہوتا، تیری جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر۔ آواز آئی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے، اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹاتے۔ دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوندہ ہے کتھوں مکتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے۔ وَالْآخِرَةُ دار الحیوان دار القرار، آخرت ہے قرار کی جگہ، آخرت ہے زندگی کی جگہ، آخرت ہے خوشیوں کا گھر، آخرت ہے زندگی کا گھر، آخرت ہے محبت کا گھر، جنت ہے رحمت کا گھر، جنت ہے موج میلے کا گھر، جنت ہے موت سے پاک گھر، جنت ہے غم سے پاک گھر، جنت ہے دکھوں سے پاک گھر، جنت ہے بڑھاپے سے پاک گھر،
جنت ہے لڑائی جھگڑے سے پاک گھر، جنت ہے بیماریوں سے پاک گھر، جنت ہے نفرت بغض سے پاک گھر، جنت ہے پیشاب پخانے سے پاک گھر، جنت ہے نیند اونگ سے پاک گھر، جنت کی عورت حیض نفاس سے پاک گھر میں، جنت کی عورت بڑھاپے سے پاک گھر میں، جنت کی عورت جوانی میں کامل، جنت کی عورت حسن میں کامل، جنت کی عورت سورج کو انگلی کی فنگر ٹپ دکھا دے، اے میں ہلا رہا ویکھو اے باہر رہنو تو نظر نہیں آ رہا، یہ فنگر ٹپ سورج کو دکھا دے میرے رب کی عزت جلال کبریائی حیبت احدیت سمدیت کی قسم، اس فنگر ٹپ کے سامنے سورج نظر نہیں آئے گا، غائب ہو جائے گا، اتنی روشنی نکلے گی کہ سورج ہن کوئی تارے نظر آ رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی چھا گئی ہے۔ ایک جنت کی لڑکی ایمان والی مومن عورت ہو یا حور ہو، یوں کرے گی یوں، سورج کو نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا، وجود کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا، خوشبو کیسی ہوگی، حسن کیسا ہوگا، جمال کیسا ہوگا، چال کیسی ہوگی، گفتار کیسی ہوگی، بول کیسا ہوگا، نغمہ کیسا ہوگا۔ میرا اللہ کہے گا آؤ تم نے کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، اعلان ہوگا کہاں ہے جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے، آؤ تمہیں جنت کا گانا سناؤ۔ ان لڑکیوں سے کہے گا جن کو دیکھو تو 40 سال آدمی دیکھنے کا مزہ لیتا رہے، اللہ کی قسم آنکھ نہ جھپک سکے، اللہ کی قسم ادھر نہ دیکھ سکے، ادھر نہ دیکھ سکے، 40 سال ایسے فکس ہو کے دیکھتا رہے تو دیکھنے کا مزہ ختم نہ ہو۔ اللہ کہے گا یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے دنیا میں حرام سے اپنے آپ کو بچایا، جنت کا گیت سنو۔ وہ اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گی، بول گائیں گی، نغمہ گائیں گی، گانا گائیں گی، ساتھ جنت ساز بنے گی اور حوروں کی آواز ہوگی، اور جنت والے مست اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائیں گے۔ اللہ کا اشارہ ہوگا غیبی، حوریں خاموش ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائیں گے کیسا پایا؟ کہیں گے چس آ گئی۔ اللہ کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہنے گے اس سے اچھا کیا ہے؟ اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارقى المنبر۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا، جب کو زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے، تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے، تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی۔ اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے۔ پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا، ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے۔ کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ۔ آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد، میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے۔ میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے دریاؤں کے، پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں۔ اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے۔ اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا تھے۔ ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھی، کہے گا ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری۔ حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم،
میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. وہ زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے. کہ اگوں اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے. بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں، پھر بڑھیں گی. ہائے، اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی ہوندے نہیں، جنت بنی کوئی اللہ دے بندے کوئی تو عقل کریا کر. جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا، ہم تو اس کے قائل ہیں. تو اللہ، میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں ایک میدان ہے مسجد، اس کا نام ہے مسجد. اس کی گھاس سبز نہیں، سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی. اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے. یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں؟ کہاں. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ میدان مسجد ہے. کہ وہ کیا ہے؟ کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا. کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے. دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے. سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے. سدرۃ المنتہا سے جبریل کو، یہ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوتا ہے کتھے مکتا ہے. یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے. اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی. ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات گل ہے. اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ ان ویکھ کے لوگ نفرت کرن. کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد. 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس. ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے. معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے. اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے. اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں. اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب رحیم. پھر اللہ اپنا قرآن سنائے. جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں. اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے. باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے. میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتا. لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے. مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے. اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے. ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں. کوئی نہ ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے اس سے زیادہ ہی ہوں. ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت.
یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے۔ تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے۔ تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے، ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے، پھر بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورے باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکے۔ تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی۔ میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے، بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے، لا مبدل لکلمات، نہ یہ تبدیل ہو سکتا ہے، لا تبدیل لکلمات ہی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ کوئی بدلنا چاہے ناممکن، یہ خود بدل جائے ناممکن، یہ جیسے اترا میرے نبی پر ویسے موجود ہے، ایک دن اٹھا لیا جائے گا۔ صبح اٹھیں گے تو قرآن کے سارے ورق خالی ہوں گے، اسے مٹا کوئی نہیں سکتا، اسے تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ کچھ نادان لوگ کہتے ہیں قرآن یہ وہ نہیں جو ہمارے نبی کو اترا، وہ تو اور قرآن ہے، او ہوش میں آؤ، عقل میں آؤ، ایمان میں آؤ۔ جس رب کے جو رب کہے انا لہو لحافظون، میں اس قرآن کا محافظ ہوں، اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ اسے کوئی بدل سکتا ہے؟ اس میں کوئی زیر دبر کو بھی کمی لا سکتا ہے؟ 7 لہجوں میں قرآن ہے، وہ اختلاف ہے۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، مراکش میں پڑھتے ہیں حمالۃ الحطب، ایک ہی چیز ہے۔ ہم پڑھتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ پڑھتے ہیں آرأیت الذی یکذب بالدین۔ ہم کسی جگہ پڑھتے ہیں یعلمون، وہ پڑھتے ہیں تعلمون۔ یہ فرق، کوئی فرق نہیں۔ یہ میرے نبی نے کہا 7 طرح قرآن اترا ہے، جو کہ عربوں میں 7 طرح تھی۔ جیسے ہماری پنجابی، یہ شروع ہو جاؤ آپ یہاں سے پنڈی سے اور ہے، تھوڑا آگ چکوال میں اور ہے، آگے آ جاؤ جیلم میں اور ہے، سرگود میں جاؤ اور ہے، یہاں آؤ اور ہے، لاہور میں جاؤ اور ہے، لیکن کوئی مطلب میں فرق نہیں ہے، صرف لہجوں کا فرق ہے۔ وہ فرق ہے، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کا اعجاز ہے، میرے نبی کا معجزہ ہے، میرے نبی کی کرامت ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے، ان کی زندگی کے ساتھ چلے گئے۔ میرے نبی کو اللہ نے معجزہ دیا جو قیامت تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے۔